الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم مغفرة وأجرا عظيما. رب ذو الجلال والإكرام خالق ارض و سماوات مالک انس و جان حمد و ثنا تعریف و توصیف مدح و ستائش عظمت و کبریائی بڑائی بزرگی اسی وحدہ لا شریک لہو کے لیے ہے جو ہمارا خالق ہے مالک ہے پالنہار ہے اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی محترم نبی مجسم رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں گفتگو کا ٹاپک ہے اور عنوان ہے عظمت صحابہ. صحابہ کی عظمت کیا ہے، صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اچھا، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے.
صحابی کہتے ہیں اس انسان کو، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ تعریف کی ہے، صحابی کا یہ مطلب بتایا ہے کہ صحابی کہتے ہیں اس انسان کو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، صحابی کہتے ہیں اس انسان کو جس نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی، جو ایمان کی حالت میں نبی سے ملا اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اگر ایک منٹ کے لیے بھی، ایک پل کے لیے بھی نبی سے ملاقات ہوئی ایمان کی حالت میں تو وہ صحابی ہے۔ صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، صحابہ کی عظمت کیا ہے، صحابہ کی فضیلت کیا ہے۔ میں نے خطبہ مسرورہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیت نمبر 29 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کے مقام اور مرتبے، صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی یہی آیت سمجھ لو کافی ہے، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29۔ اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ والذین معه کہا گیا ہے، جو آپ کے ساتھ ہیں۔ ایسا بھی کہا جا سکتا تھا واصحابہ، آپ کے ساتھی، مگر اصحاب کہا جاتا تو وہ وزن نہ پیدا ہوتا، وہ طاقت نہ پیدا ہوتی، وہ مقام اور مرتبہ نہ پیدا ہوتا جو معہو کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ والذین معہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہو، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، سکھ میں بھی ساتھ ہیں، دکھ میں بھی ساتھ ہیں، جنگ کے میدان میں بھی ساتھ ہیں، امیری کی حالت میں بھی ساتھ ہیں، غربت کی حالت میں بھی ساتھ ہیں۔ والذین معہو، جو لوگ میرے نبی کے ساتھ ہیں، جو ہر حال میں میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ اشداء علی الکفار، اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ یہ اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں، یہ اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے ہارڈ ہیں، یہ اسلام کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں، بڑے ہارڈ ہیں۔ رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑی الفت و محبت والے ہیں، آپس میں بڑے پیار اور محبت کے ساتھ یہ لوگ رہتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میرے نبی کے صحابہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے، یا تو یہ تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ یہ اتنے بڑے نمازی ہیں، یہ اتنے بڑے متقی ہیں، یہ اتنے بڑے پرہیزگار ہیں کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے یا تو یہ تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے، سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ لیکن ان کی نماز کا مقصد ریاکاری نہیں ہے، یہ دکھاوے کے لیے متقی نہیں ہے، یہ دکھاوے کے لیے پرہیزگار نہیں ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے دل میں بس ایک ہی طرف ہے، ایک ہی تمنا ہے، بس ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ یہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی زندگی کا جو مقصد ہے، جو آرزو اور تمنا ہے، ان کی زندگی کی صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور میرے نبی کے صحابہ کے چہرے دیکھ کر یہ پہچان لیا جاتا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، یہ متقی ہیں، یہ پرہیزگار لوگ ہیں، یہ نمازی ہیں، یہ تہجد گزار لوگ ہیں، کیونکہ ان کے چہروں کے اوپر سجدے کے نشان ہوا کرتے ہیں۔ ان کا چہرہ، ان کے چہروں کے اوپر جو سجدے کے نشان ہوتے ہیں، ان کا چہرہ یہ بتا دیتا ہے کہ یہ نبی کے ماننے والے ہیں، یہ نبی کے صحابی ہیں، یہ نمازی ہیں، یہ متقی لوگ ہیں، یہ پرہیزگار لوگ ہیں۔ اور میرے بھائیو، ایک عجیب اور غریب بات کہ سورہ فتح میں کل 29 آیتیں ہیں، سورہ فتح میں کل 29 آیتیں ہیں، اور جو عربی کے جو لیٹرز ہیں، جو الفابیٹ ہیں، جو حروف ہیں، وہ کتنے؟ 29 ہیں، کل حروف 29 ہیں، 29 آیتیں ہیں، سورہ فتح میں 29 آیتیں ہیں، جو عربی کے جو حروف ہیں وہ کل 29 حروف ہیں، اور
آخری آیت میں آیت نمبر 29 میں عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے سے لے کر کے زیڈ تک کے تمام حروف، عربی کے جتنے بھی الفابیٹ اور جتنے بھی لیٹر اور حروف ہیں، تمام حروف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ پہلے اپنی صحابہ کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان تمام حروف کو ایک ہی آیت میں ذکر کر دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، اے سے لے کر کے زیڈ تک تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صحابہ کی مقام اور مرتبے، ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کو بیان کیا، اور آخر میں اسی آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام صحابہ کرام سے، چھوٹے بڑے تمام صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ہی آیت میں تمام حروف کا آ جانا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اچھا، اسکول میں بچہ پڑھتا ہے تو سال میں ایک بار امتحان ہوتا ہے، تو امتحان میں بچہ جیسا پرفارمنس دیتا ہے، جیسی محنت کرتا ہے، جیسی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، ویسا اس کو نمبر ملتا ہے، یا تو وہ پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کا امتحان لیا ہے۔ کس چیز کا امتحان لیا ہے؟ قرآن کریم کا 36واں پارہ اٹھاؤ، سورہ حجرات کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا ہے۔ کس چیز کا امتحان لیا ہے؟ کہ ان کے اندر کتنا تقوی ہے، ان کے اندر کتنی پرہیزگاری ہے، یہ اپنے رب سے کتنا ڈرتے ہیں، ان کے اندر اپنے رب کا کتنا خوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تقوی اور ایمان کا امتحان لیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ صحابہ کرام اس امتحان میں پاس ہوئے یا فیل ہوئے؟ صحابہ کرام کو اس امتحان میں نمبر کتنا ملا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کے جو تقوی اور پرہیزگاری کا جو امتحان لیا، اس امتحان میں صحابہ کرام کو نمبر کتنا ملا؟ سورہ توبہ اٹھاؤ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کا امتحان لے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کو امتحان میں پاس ہونے پر سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم اپنے نبی کے صحابہ کو ایک ایسا سرٹیفکیٹ، ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ، ایک بہت بڑا انعام دینے والے ہیں جو ہم نے کسی اور کو نہیں دیا۔ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ آج ہم اپنے صحابہ کو دے رہے ہیں، اتنا بڑا انعام دے رہے ہیں جو ہم نے کسی اور کو نہیں دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ اور اتنا بڑا انعام اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحابہ کو یہ انعام اور جو اتنا بڑا جو سرٹیفکیٹ دیا ہے، یہ تقوی اور ایمان کے امتحان کو پاس کرنے کے نتیجے میں دیا ہے۔ اور عجیب اتفاق کی بات یہ ہے کہ سورہ توبہ کی جو یہ آیت ہے، یہ 100 نمبر کی آیت ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو 100 میں 100 نمبر دیے۔ میرے نبی کے صحابہ 100 میں 100 نمبر سے پاس ہیں۔ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ نبی کے صحابہ جو ہے یہ 100 میں 100 نمبر سے پاس ہیں۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سلیکٹڈ کیا ہے۔ ہمارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چنے گئے، سلیکٹڈ ہیں ہمارے لیے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ہمارے لیے سلیکٹ کیا ہے، چنا ہے، ہمارے لیے چنا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو بھی سلیکٹ کیا ہے کہ یہی لوگ میرے نبی کے صحابہ ہوں گے۔
صحابہ کرام کوئی اتفاقاً میرے نبی کے صحابہ نہیں بن گئے، ساتھی نہیں بن گئے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلیکٹڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے کہ یہی لوگ میرے نبی کے صحابہ ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے میرے نبی ہم نے آپ کو ایسے ایمان والے دیے، ہم نے آپ کو ایسے صحابی دیے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، جو ہمیشہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے آپ کو ایسے ساتھی دیے جو کبھی پیٹ پھیر کر بھاگنے والے نہیں ہیں، جو میدان سے رخ پھیر کر کے بھاگنے، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے آپ کو ایسے ساتھی دیے، ایسے صحابہ دیے۔ میرے بھائیو، غزوہ بدر کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں بدر کے میدان میں جا کر کے لڑنا پڑے گا، ہمیں بدر کے میدان میں جا کر کے لڑنا پڑے گا۔ سارے صحابہ تیار ہیں، انصاری صحابہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ میرے انصاری صحابہ کیا جواب دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش ہے کہ میرے انصاری صحابہ کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو انصاری صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایگریمنٹ اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی اگر مدینہ پر کسی نے حملہ کیا تو ہم آپ کا ڈیفنس کریں گے، ہم آپ کا بدلہ لیں گے، ہم آپ کا جواب دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ انصاری صحابہ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے۔ اب مدینہ میں تو لڑائی لڑنی نہیں ہے، بدر کے اندر جو لڑائی لڑنی ہے وہ مدینہ کے باہر لڑنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ میرے انصاری صحابہ کیا جواب دیتے ہیں۔ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، اے میرے انصاری صحابہ تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ انصاری صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت مقداد ابن اسود کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے موسیٰ سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے موسیٰ سے کہا تھا اے موسیٰ تم لڑو، تمہارا رب لڑے، ہم تو بیٹھے رہیں گے۔ اللہ کے رسول ہم اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم دل و جان سے، مال سے، جان سے، انسی ونحن معک۔ اللہ کے رسول ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں، آپ لڑائی کے میدان میں آگے بڑھے، ہم میں سے ایک بھی پیچھے رہنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے میرے نبی کے صحابہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے چن لیا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں او لوگوں اگر تمہیں کسی کو نمونہ بنانا ہو، کسی کو آئیڈیل بنانا ہو، اگر کسی کے نقش قدم پر چلنا ہو تو تم میرے نبی کے نقش قدم پر چلو، تم میرے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر چلو، میرے نبی کے صحابہ کی پیروی کرو، میرے نبی کے صحابہ کو آئیڈیل اور نمونہ بنا لو۔ اس لیے اور آگے فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین لوگ ہیں، ان سے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ میرے نبی کے صحابہ یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، ان سے اچھے لوگ نہیں ہیں، ان سے زیادہ تقویٰ اور ایمان کسی کا نہیں ہے۔ ان کے اندر، ان کے علم کے اندر جو گہرائی ہے وہ کسی اور کے علم کے اندر نہیں ہے۔ یہ بے تکلف لوگ ہیں، یہ سادہ مزاج لوگ ہیں۔ اختارهم اللہ لصحبت نبیہ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا ہے۔ اور میرے بھائی صحابہ اکرام اس امت کے لیے اینٹی وائرس ہے۔ اینٹی وائرس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ آج تو ماشاءاللہ ٹیکنالوجی بہت ترقی کر چکی ہے، بہت آگے نکل گئی ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ صحابہ اکرام اس امت کے لیے اینٹی وائرس ہے۔ موبائل میں جب وائرس آ جاتا ہے تو وائرس کو ختم کرنے کے لیے اینٹی وائرس ڈلواتے ہیں۔ اسی طریقے سے کمپیوٹر میں جب وائرس آ جاتا ہے تو وائرس کو ختم کرنے کے لیے اینٹی وائرس ڈلواتے ہیں۔
اینٹی وائرس یہ وائرس کو ختم کرتا ہے. صحابہ کرام اس امت کے لیے اینٹی وائرس ہے. ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی تو ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان میں تارے نظر آ رہے ہیں، آسمان میں تارے چمک رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ کیا تمہیں آسمان میں تارے نظر آ رہے ہیں؟ کیا تمہیں آسمان میں تارے چمکتے ہوئے دکھ رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول، آسمان میں تارے نظر آ رہے ہیں، آسمان میں تارے چمک رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امانۃ للسماء. اے میرے صحابہ جب تک آسمان میں تارے چمک رہے ہیں آسمان سیف ہے، آسمان محفوظ ہے، آسمان ٹھیک ٹھاک ہے. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ اور جس دن اور ایک دن آئے گا کہ تارے آسمان سے تارے ختم ہو جائیں گے، آسمان سے تارے ٹوٹ کر کے گر جائیں گے. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ جس دن آسمان سے تارے غائب ہو جائیں، ختم ہو جائیں، ٹوٹ کر کے گر جائیں، اس دن قیامت آ جائے گی. اس دن اللہ تبارک و تعالی آسمان کو لپیٹ لے گا، قیامت برپا ہو جائے گی. اَتَى السَّمَاءَ مَا يُوعَدُ جس دن آسمان سے تارے ختم ہو گئے، جس دن آسمان سے تارے گر کر کے ٹوٹ گئے، چمکنے بند ہو گئے، اپنی روشنی کھو بیٹھے، اس دن قیامت آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالی آسمان کو لپیٹ لے گا. اَتَى السَّمَاءَ مَا يُوعَدُ آسمان برباد ہو جائے گا، آسمان تباہ و برباد ہو جائے گا. میرے بھائیو جب تک آسمان میں تارے چمک رہے ہیں، جب تک آسمان محفوظ ہے، آسمان ٹھیک ٹھاک ہے، اور جس دن آسمان سے تارے غائب ہو گئے اس دن یہ آسمان ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي اور میرے صحابہ میں اپنے صحابہ کے لیے سیکیورٹی ہوں، میں اپنے صحابہ کے لیے ضمانت ہوں. جب تک میں زندہ ہوں جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں بحیات ہوں، میرے صحابہ پر کوئی فتنہ آنے والا نہیں ہے، میرے صحابہ پر کوئی آزمائش آنے والی نہیں ہے. فَإِذَا ذَهَبْتُ جس دن میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، جس دن میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، جب میرا انتقال ہو جائے گا تو اَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ تو میرے صحابہ پر بہت طریقے کے فتنے آ جائیں گے، میرے صحابہ پر بہت طریقے کی مصیبت آ جائیں گی. وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي اور میرے صحابہ اس امت کے لیے اینٹی وائرس ہے. میرے صحابہ وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي اور میرے صحابہ اس امت کے لیے اینٹی وائرس ہیں، میرے صحابہ اس امت کے لیے سیکورٹی ہے، ضمانت ہے. جب تک میرے صحابہ ہیں تب تک میری امت پر کوئی فتنہ آنے والا نہیں ہے، تب تک میری امت پر کوئی مصیبت آنے والی نہیں ہے. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي اور جس دن میرے صحابہ اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دن میری امت پر طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کی آزمائشیں اور مصیبتیں میری امت پر آنے لگ جائیں گی. عطا امتی ما یوعدون تو میری امت پر طرح طرح کے فتنے، بہت طریقے کے فتنے اور بہت طریقے کی مصیبت آنے لگ جائیں گی. میرے بھائیو جب تک صحابہ دنیا میں تھے، باحیات تھے، زندہ تھے، تب تک یہ امت فتنوں سے، فرقوں سے اور دنیا کے تمام جھگڑوں سے یہ امت محفوظ تھی. جیسے ہی صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ایسے ہی اس امت کے درمیان میں طرح طرح کے فتنے اور طرح طرح کی مصیبتیں اور طرح طرح کے جھگڑے اس امت کے اندر پیدا ہو گئے. تو صحابہ کرام اس امت کے لیے اینٹی وائرس ہے، ضمانت ہے، سیکورٹی ہے. جس دن سے صحابہ اس دنیا سے چلے گئے اسی دن سے یہ امت فتنوں میں، فرقوں میں، جھگڑوں میں بٹ گئی. اور میرے بھائی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب سارے صحابہ ایک جیسے تو نہیں ہیں. ہاں ہم بھی یقین رکھتے ہیں بھائی سارے صحابہ ایک جیسے نہیں ہیں. صحابہ کے اندر کیٹیگری ہے، الگ الگ مراتب ہے، الگ الگ مرتبے ہیں. لیکن اہل حدیث کا یہ عقیدہ یاد رکھیے کہ جس نے ایک پل کے لیے، ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ جنتی ہے. یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 سے ثابت ہوتا ہے. یہ سورہ حدید کی
آیت نمبر 10 سے ثابت ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. تمام کے تمام صحابہ برابر نہیں ہیں. جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، تمام کے تمام یہ برابر نہیں ہے. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے. جو فتح مکہ کے پہلے ایمان لانے والوں کی جو عظمت اور جو فضیلت ہے وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کی وہ فضیلت اور وہ عظمت نہیں ہے. تو تمام کے تمام صحابہ برابر نہیں ہے، الگ الگ مراتب ہیں، الگ الگ کیٹیگری ہے. وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور میرے بھائیو، صحابہ کی عظمت اور صحابہ کا مقام اور مرتبہ جاننا چاہتے ہو تو ان کا درجہ اور ان کا مقام اور مرتبہ، ان کی فضیلت اور ان کی عظمت یہ انکاؤنٹیبل ہے، یہ انیبل ہے. اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو وزن نہیں کیا جا سکتا. صحابہ کرام کا جو ایمان ہے اس کو دنیا کا کوئی ترازو اسے توڑ نہیں سکتا. صحابہ کرام کے ایمان کا وزن دنیا کا کوئی ترازو نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں تم میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو. اگر تم میں سے کوئی شخص ایک احد کے پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دے، سونا خرچ کر دے، اور نہ تو وہ میرے صحابہ کے ایک مٹھی اور نہ ہی آدھی مٹھی کے برابر ہے. تم میں سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر کے وہ میرے نبی کے صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر میرے نبی کے صحابہ نے اپنی تندرستی میں، اپنی زندگی میں اگر تھوڑی چیز بھی اللہ کی راہ میں قربان کی تھی، صدقہ کی تھی، تو تم احد پہاڑ کے برابر بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے میرے نبی کے صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، جو صحابہ کا جو ایمان ہے وہ انکاؤنٹیبل ہے، اور جو ان کا ایمان ہے اس کو دنیا کا کوئی ترازو اسے تول نہیں سکتا، اس کا وزن نہیں کر سکتا. یہ ہے صحابہ کی عظمت، یہ ہے صحابہ کی فضیلت ہے. اور صحابہ کی عظمت اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ میرے بھائیو جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رضامندی کی سند دنیا میں دی. صحابہ کرام وہ جماعت ہے جس پر کائنات فخر کرتی ہے، اور صحابہ کرام ہی وہ جماعت ہے، صحابہ کرام کا یہ مقام اور مرتبہ ہے جو کتاب و سنت کے جو حقیقی علامتدار ہیں، جو انسانیت کے سر کے تاج ہیں اور امن اور شانتی کے جو نشان ہیں، وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں. صحابہ کا مقام اور مرتبہ میرے بھائیو جاننا چاہتے ہو؟ صحابہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو سب سے پہلے نبی کے ذریعے جس نے سیکھا وہ صحابہ کرام نے سیکھا. صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول جس نے مانا وہ صحابہ نے مانا. صحابہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کو سب سے پہلے اللہ کو جس نے جانا اور پہچانا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، وہ صحابہ نے کیا. صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ، ان کی عظمت اور ان کی فضیلت میرے بھائیو جاننا چاہتے ہیں. صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ، ان کی فضیلت یہ ہے کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ صحابہ کرام یہ معیار حق ہے. صحابہ کرام یہ معیار حق ہے. ہم میں سے کوئی بہت سارے بھائی ساڑی کی، یہ کپڑوں کی تجارت کرتے ہیں. اب کوئی سیمپل جو دکھاتے ہیں تو بہترین سے بہترین سیمپل ہم دکھاتے ہیں تاکہ یہ مارکیٹ میں قبول ہو جائے، تاکہ جو سیٹ ہے اس کو پسند کر لے. بہترین سے بہترین سیمپل ہم دکھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نمونہ اللہ
تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتا دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم میرے صحابہ کے جیسا ایمان لے کر کے آؤ گے تبھی تم ہدایت پا سکتے ہو، تبھی تم نایاب ہو سکتے ہو، تبھی تم سچے اور پکے مومن ہو سکتے ہو۔ اگر میرے نبی کے صحابہ کے جیسا، میرے نبی کے صحابہ کے مثل تم ایمان لے کر کے آؤ گے تبھی تم جنت میں جا سکتے ہو۔ تو میرے بھائیو، صحابہ کرام یہ معیار حق ہے، یہ حق کی کسوٹی ہے، اور صحابہ کرام کے بغیر، صحابہ کرام سے محبت کے بغیر یہ نبی سے محبت کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ یہ بھی آپ کی صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کے بغیر نبی سے محبت کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، ہمیں نبی سے لگاؤ ہے، ان کا دعویٰ جو ہے یہ بے بنیاد ہے۔ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، مکار ہے، کذاب ہے، جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اچھا، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ جو صحابہ کو برا بھلا کہے، جو صحابہ کو گالیاں دے، تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اہل حدیث کا عقیدہ یاد کر لیجئے، جو صحابہ کو برا بھلا کہے، جو صحابہ کو فاسق مانے، جو صحابہ کو بدعت، جو صحابہ کو مرتد مانے، تمام کے تمام صحابہ کو مرتد مانے، ہمارا عقیدہ، اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کافر ہے، وہ خود کافر ہے۔ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، جو صحابہ کرام کو فاسق مانتا ہے، جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، ہمارا عقیدہ، اہل حدیث کا عقیدہ اور ہمارے سلف صالحین کا عقیدہ اور منہج سلف کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خود کافر ہے۔ کیوں؟ اس کی تین وجہ۔ سب سے پہلی وجہ، میرے بھائیوں، ہمارے بیچ میں اور نبی کے بیچ میں جو میڈیم ہے وہ کون ہے؟ وہ صحابہ ہے۔ ہمارے بیچ میں اور نبی کے بیچ میں جو میڈیم ہے وہ صحابہ ہے۔ صحابہ کے ذریعے ہی ہم تک یہ قرآن پہنچا، صحابہ کے ذریعے ہی یہ حدیث ہم تک پہنچی۔ اگر ہم صحابہ کو فاسق مانتے ہیں، اگر ہم صحابہ کو کافر مانتے ہیں، نعوذ باللہ ہم کافر مانتے ہیں، اگر صحابہ کو مرتد مانتے ہیں، تو ہمیں جو یہ قرآن، نعوذ باللہ جو یہ قرآن پہنچا ہے، یہ حدیث جو پہنچی ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کے مطلب یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، اس کا بھی انکار ہے۔ بھئی جب تمام کے تمام صحابہ فاسق ہیں یا مرتد ہیں، یا تمام کے تمام صحابہ کو کوئی گالیاں دے، برا بھلا کہے، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ جو یہ قرآن جو ہمیں پہنچا ہے، جو حدیث ہمیں پہنچی ہے، اس پہ بھی ہم انگلیاں اٹھانا، سوالیہ نشان کھڑا کر دیں۔ بھئی جب تمام کے تمام صحابہ کو کوئی فاسق مانے تو اس کا مطلب اس نے قرآن اور حدیث پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا۔ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کے مقام اور ان کی مرتبے کے تعلق سے قرآن کریم میں جو آیات وارد ہیں اور جو احادیث میں جو احادیث وارد ہیں، اس کے مطلب کہ جو بھائی صحابہ کرام کو فاسق مانتا ہے یا مرتد مانتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اس کا مطلب یہ قرآن کریم کی تمام کے تمام آیتیں جو صحابہ کی عظمت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہے، اسی طریقے سے جو احادیث جو صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہے، وہ تمام کے تمام احادیث جھوٹی ہیں، نعوذ باللہ۔ اور تیسری وجہ، جو صحابہ کو فاسق اور صحابہ کو برا بھلا کہے، مرتد مانے، وہ خود کافر ہے۔ اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھے اور اس نبی کے ساتھیوں کو، اس نبی کے چہیتوں کو، اس نبی کے پیاروں کو ہم برا بھلا کہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھے، جس نبی سے ہم محبت کا دعویٰ کریں اور اس نبی کے چہیتوں کو، اس نبی کے پیاروں کو، اس نبی کے لگتے جگہوں کو ہم برا بھلا کہیں یا فاسق مانیں یا ان کو گالیاں دیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تین وجہ ہے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہے یا صحابہ کرام کو فاسق مانے، وہ خود کافر ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ منہج سلف کا عقیدہ ہے، یہ سلف صالحین کا عقیدہ ہے، یہ ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے، اور یہ کہ وہ خود کافر ہے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام صحابہ کو جنتی قرار دے دیا، جو میں نے شروع میں
جو آیت کریمہ پڑھی تھی، سورہ فتح کی آیت نمبر 29 پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، تمام کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں رد ہے ان لوگوں کا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تان درازی کرتے ہیں، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہا پر تان درازی کرتے ہیں، بدزبانی کرتے ہیں، برے القاب سے پکارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں رد ہے بھائی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا تو ہم کون ہوتے ہیں انہیں برا بھلا کہنے والے؟ بھائی اللہ نے جن کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دنیا میں دے دیا، اللہ نے جن سے دنیا میں جنت کا وعدہ کر لیا، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کو برا بھلا کہنے والے؟ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام کو ہم پر لازم ہے، ہم پر واجب ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان کا تمام کے تمام صحابہ کا ادب اور احترام کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ ٹائم باتیں بہت ہیں، ٹائم اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اور چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو چیزیں بتلائی گئی ہیں ان پر ہمیں غور و فکر اور مجھے اور آپ تمام بھائیوں کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔